میزبان تجھ کو جنت کی فکر کیوں ستائے، ان کے کرم سے ہوگا جنت مقام اپنا، تو کرم ہی کرم ہے، 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 اے مجسم کرم اے سراپا عطا، تو کرم ہی کرم ہے، خطا ہی خطا، یا مصطفیٰ یا مجتبی خیر الورا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا. سبحان اللہ. کیسا لگ رہا ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ How are you? आपण कसे आहात؟ اب بدل گئی نا عادت، صرف یہی نہیں بلکہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسا کیا کرو. کریں گے انشاءاللہ. ایک سنت میں آپ کو سکھاؤں، سمجھاؤں. میں آپ کو کیا سکھاؤں؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن جو میں جانتا ہوں آپ تک پہنچا دوں، اور کچھ آپ سے سیکھنے ملا تو وہ بھی سیکھ لوں. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. صرف نماز عبادت نہیں، نماز افضل العبادات ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے دو حصے ہیں، ایک عبادات، دوسرے معاملات. کسی انسان کو پہچاننا ہو تو کیسے پہچانے؟ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کی تاریخ آ رہی ہے 26 ذی الحجہ، ہے نا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو پہچاننا ہو تو اس کے ساتھ دو عمل کرو، یا تو اس کے ساتھ سفر کرو یا اس کے ساتھ لین دین کرو. لین دین کرو، کاروبار کرو، پتہ چل جائے گا وہ کیسا ہے. اگر لین دین میں ایماندار ہے تو یقیناً اچھا انسان ہے، اچھا مسلمان ہے. سفر میں اگر تمہیں سفر نہیں ہونے دیتا ہے، یعنی خود تکلیف اٹھا کے تمہاری راحت کا سامان کرتا ہے، تمہارا بھائی کی حیثیت سے خیال کرتا ہے، تو یقیناً وہ اچھا مسلمان ہے. تو جس طرح سے نماز عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، ایسے ہی اپنے مسلمان بھائی کسی مریض کی عیادت کرنا یہ بھی عبادت ہی ہے. کسی مریض کی عیادت کرنا. اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے، عیادت سمجھتے ہیں نا، بیمار ہو تو دیکھنے جانا، اس کی مزاج پرسی کرنا، اس کے لیے جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو واپس آنے تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کتنے فرشتے؟ بتاؤ. جب فرشتے ہماری مغفرت کی دعا کریں گے، ابھی میں نے استغفار کی فضیلت آپ کو بتائی، ہم استغفار کریں تو اتنا ملے، تو فرشتے ہمارے لیے استغفار کریں تو کتنا ملے گا؟ واپس آنے تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کیا اس سنت پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ؟ مصطفیٰ نے تو اس کی بھی عیادت کی تھی جنہوں نے ان کو جھٹلایا تھا. یہ بھی میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے. آج ہماری دعوت فیل کیوں ہوتی ہے؟ ہم اس سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں. ہم کام نہیں کر رہے ہیں ٹھیک سے. یہ صرف اجتماع گاہ میں بلا کر ہی دعوت نہیں دی جاتی، مریض کی عیادت کر کے بھی دعوت دی جا سکتی ہے. دین اس طرح بھی پھیلتا اور اسی طرح دین پھیلا بھی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ وہ ہم لوگ تو اسی کو دیکھنے جاتے ہیں، اسی کو دیکھنے جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا رہتا ہو، اور جو اگر ہمارے ساتھ تھوڑا سا برا رہے اور وہ بیمار ہو جائے تو ہم کہیں گے مجھے برا بولتا تھا نا، اب دیکھو کیسے بیمار ہو گیا. وہ یہ ساری کرامت آپ کی ہے کہ وہ بیمار ہو گیا. یہ کون سا دین ہم نے سمجھا ہے کہ کسی کی تکلیف میں آپ خوشی منا رہے ہو؟
کسی کی تکلیف میں آپ خوش ہوتے ہو؟ کوئی رشتہ دار ہے اگر تمہارا حق مار رہا ہو اور اس کا معاذ اللہ کچھ بیماری میں مبتلا ہو جائے، دیکھا آپس میں عورتیں بھی بولتی ہیں، مرد بھی حضرات بولتے ہیں، وہ مجھے ایسا کرتا، اللہ نے کیسا یہ کر دیا، دیکھا؟ گویا تم بہت بڑے ولی ہو کہ تمہاری وجہ سے ولی بھی یہ دعا نہیں کرتے، بلکہ میرے مصطفیٰ کی سنت دیکھو، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے تنگ دستوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، اور سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ آج تھوڑی ٹھنڈی بڑھ گئی تو ہم نے کوٹ پہن لیے، لیکن میرے مصطفیٰ سردی کی طویل راتوں میں بھی امت کے لیے اٹھا کرتے تھے، جاگا کرتے تھے، اور اتنی تلاوت کرتے تھے قرآن پاک کی، اتنی تلاوت کرتے تھے، رات بھر کھڑے ہو کر اتنی عبادت کرتے تھے۔ ہم فرض نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس میں جلدی کے لیے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہ اکبر، ہماری نماز اتنی سی ہے۔ لیکن جب میرے آقا نماز پڑھتے تھے، سردی کی طویل راتوں میں پڑھتے تھے، گرمی میں پڑھتے تھے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور وہ تہجد جو ان کے لیے فرض تھی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا تو یہ باتیں سمجھ میں آتی، کنز الایمان دیکھا ہوتا تو ایمان اور تازہ ہو جاتا، لیکن ہمیں وقت ہی کہاں ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ سنو، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اور رات میں سے تہجد پڑھا کیجئے، یہ آپ کے لیے زیادہ ہے، ایکسٹرا ہے، اور امید ہے کہ آپ کا رب یقیناً ان قریب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ اس مقام پر میرے مصطفیٰ قیامت میں کھڑے ہوں گے جہاں اگلے پچھلے سب آپ کی حمد کریں گے، آپ کی تعریف کریں گے، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ احمد بھی ہیں، آپ محمود بھی ہیں، آپ محمد بھی ہیں، آپ طٰہٰ بھی ہیں، آپ یاسین بھی ہیں، آپ مزمل بھی ہیں، آپ مدثر بھی ہیں۔ بولو نا، کیوں ترساتے ہو؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے، رات بھر کھڑے ہوتے تھے کہ قدم مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا، سوجن چڑھ جاتی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے پاؤں کی نسیں پھٹ پڑیں گی، اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرماتا، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، اللہ فرماتا ہے میرے طه، میرے پیارے، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اتنی دیر کیوں کھڑے رہتے ہو، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ بولو نا پیار سے ذرا، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، کیا عبادت ہے میرے مصطفیٰ کی کہ اتنی دیر کھڑے ہو کہ مشیت کہے محبوب تھوڑا آرام بھی کر لو۔ اتنی عبادت کیوں کرتے ہو، اتنی مشقت کیوں کرتے ہو؟ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تھے یا نیک عمل نہیں کرتے تھے دعوت دینے کے باوجود، تو حضور بہت غمگین ہو جاتے تھے کہ نیک کیوں نہیں عمل کرتے، یہ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں محبوب تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم دعوت دو، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ آج ہمیں بھی یہی کرنا ہے، ہمیں دعوت دینی ہے۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ تو مریض کی عادت کرنا، ایک عورت تو مسلسل کچرا اس لیے جمع کرتی تھی کہ حضور راستے سے گزرے ان پر ڈالا جائے، جانتے ہیں نا آپ وہ واقعہ؟ کئی دن تک ویسا کرتی رہی، میرے مصطفیٰ نے ذرا بھی اس کو کچھ نہیں کہا، کبھی کچھ نہیں کہا، اور ایک دن بیمار ہو گئی۔ اب جس دن کچرا نہیں گرا تو حضور نے صحابہ سے پوچھا اس عورت کو کیا ہوا، اس کو کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا حضور بیمار ہو گئی ہے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہا اچھا ہوا، روز کچرا پھینکتی تھی میرے اوپر، اب چلی۔ آقا فرماتے نہیں، ہم چلیں گے اس کی عیادت کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے۔ اور وہ یہودی تھی، مسلمان نہیں تھی،
غیر مسلم تھی وہ گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو گھبرا گئی، لگتا ہے کہ آج آ گئے بدلہ لینے کے لیے. کہا آپ یہاں آئے؟ فرمایا ہاں تمہاری خیریت پوچھنے آیا ہوں، تم ٹھیک تو ہو؟ آج کچرا نہیں آیا، میں نے سمجھا کہیں تکلیف میں تو نہیں، میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں، میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں. کہا آپ میری مدد کریں گے؟ میں تو روز تکلیف دے رہی ہوں آپ کو. کہا میرا مذہب مجھے یہی سکھاتا ہے، میرے مولا نے یہی ہے مجھے تعلیم دی ہے، اور میں یہی پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ جو تمہیں برا بولے، جو بھی تمہارے ساتھ برائی کرے، اس کے ساتھ اور بھلائی کرتے چلے جاؤ. کہا حضور ایک بھلائی اور کر دیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اب میں غیر مسلم نہیں رہنا چاہتی، میں مسلمان بننا چاہتی ہوں. بولو نا. تو اب صرف نعرے ہی لگائیں گے یا عمل بھی کریں گے؟ کچھ کوئی بیمار ہوگا اس کو دیکھنے جائیں گے؟ ابھی ہم جاتے بھی ہیں تو چلو بابا دیکھ کے آتے، ورنہ بولے گا رشتہ دار تھا تو آیا بھی نہیں. یہ نیت میں ہوئی گڑبڑ تو ملے گا نہیں کچھ ثواب. جیسی نیت ویسی برکت. نیت کیا ہے؟ چلو بابا دیکھ کے. عورت بولتی، بیوی بولتی چلو ذرا دیکھ کے آئیں گے، نہیں تو بولیں گے آئے نہیں. ہوتا ہے نا ایسا؟ بولو. آپ کا مسکرانا بتا رہا ہے کہ گھر میں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. اب گھر میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ اور ہم سبھی کہیں گے چلو ذرا اس کی عیادت کریں، یہی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. اگر وہ ہم سے اچھا ہے تب بھی یہ سنت ہے، برائی کرتا ہے تب بھی یہ سنت ہے، یہی میرے مصطفیٰ کی محبت ہے. جائیں گے انشاءاللہ. اور جب جائیں گے تو عیادت کی سنت کیا ہے، کیسے عیادت کریں؟ کچھ لوگ جاتے ہیں، بیچارہ وہ بول نہیں پاتا، بہت بیمار ہے، بول بھی نہیں پاتا، تو آپس میں اتنا کان میں بولتے ہیں زیادہ دن جائیں گے نہیں لگتا ابھی. وہ اسی آنکھ کر کے دیکھ رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے یہ آپ عیادت کرنے آئے کہ اس کو گھبرانے کے لیے آئے، اس کو پیغام سنانے ہو موت کا. آپس میں بولتے ہیں 10-15 دن بہت ہو گئے. ہوتا ہے نا ایسا؟ یہ سنت نہیں ہے عیادت کی، بلکہ سنت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو اس کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھتے اور پھر دعا پڑھتے، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، جلدی اچھے ہو جاؤ گے انشاءاللہ. آقا فرماتے ہیں اگر اس کی سانسیں بھی اکھڑ رہی ہوں تب بھی اس کو ہمت دو، زندگی کی رمق اس میں ہو، اس کے سامنے مایوسی کی بات نہ کرو. یہ پیغمبر مایوسی کے پیغمبر نہیں ہے، امید کے پیغمبر بن کر کے آئے ہیں. تڑپ کے بولو. اس دعا کو آج یاد کر لیتے ہیں. کیسے؟ کیا کریں گے؟ مریض کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھیں گے، ایک دوسرے کی پیشانی پر رکھیے، ایک دوسرے کی پریکٹس کے لیے. یہ ہے سنی دعوت اسلامی کا پیغام کہ ہم پریکٹس کراتے ہیں آپ کو، تاکہ گھر جا کے آپ کو یاد آ جائے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے. رکھو نا تھوڑی دیر دوسرے کی پیشانی پر، آپ ان کی رکھیں وہ آپ کی رکھیں، اس طرح سے. اور پڑھو لا باس طہور انشاءاللہ. بولیے. یاد کرتے رہو، یاد کرتے رہو. کچھ لوگ شرما رہے ہیں. اب یہاں شرمائیں گے تو مریض کے پاس جا کے کیا کریں گے؟ ایسا مت کرو. شرما اچھا دوسرے کے ہاتھ پر سر پہ رکھنا مطلب شرم آتی ہے تو اپنی پیشانی پہ رکھ لو، ٹھیک ہے، اتنا تو کر سکتے ہو نا. آپ پیشانی بھی آپ کی، ہاتھ بھی آپ کا، پھر شرم کیا ہے؟ کرو. لا باس طہور انشاءاللہ. پڑھیے. یاد رہے گا انشاءاللہ؟ یاد رکھو گے؟ اب کسی مریض کی عیادت کرو گے تو یہ دعا پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فساد امت کے دور میں جب لوگ میری سنتوں کو ترک کر رہے ہوں گے، چھوڑ رہے ہوں گے، سنتیں بھول رہے ہوں گے، اس وقت کوئی میرا امتی میری ایک سنت پر عمل کرے گا تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا.
کتنا ثواب ملے گا؟ اور اس کے بعد محبت پیدا ہوگی وہ الگ، عبادت کی عبادت ہوگی وہ الگ، اور 70,000 فرشتے ہماری مغفرت کی دعا کریں گے وہ الگ۔ گھر واپس آنے تک 70,000 فرشتے ہماری مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اس سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اس سے محبت بڑھے گی، اس سے دین کی دعوت پھیلے گی۔ صرف جلسے میں دین کی دعوت نہیں، ہاسپٹل میں بھی دین کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ وہ دعوت کیسے؟ اگر ہم کو لگ رہا ہے کہ اب اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، تب بھی امید دلاؤ، لیکن اس کے پاس کچھ کلمے کا ورد شروع کر دو، کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ اسے کہو نہیں بلکہ آپ پڑھنا شروع کر دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پڑھتے رہو، اس کے کان میں آواز جاتی رہے تاکہ اسے یاد رہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اسے کیا یاد رہے کہ میں مسلمان ہوں۔ فرشتے آئیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے تو شیطان اس کو بہکا نہ پائے، بلکہ کلمے کی آواز سن کر اسے کلمہ یاد آ جائے اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ کرو گے انشاءاللہ، عمل کرو گے انشاءاللہ، اللہ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ ہم عمل نہیں کرتے اس لیے کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے۔ ہمیں جس طرح کرنا چاہیے تھا عمل، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ ہونی چاہیے تھی ہمارے گھروں میں، اب وہ آوازیں ہمارے گھروں میں نہیں آتی، ٹی وی کی آوازیں آتی ہیں۔ تلاوت بھی ہوتی، لوگ سمجھتے ٹی وی پہ تلاوت ہو رہی نا، اپنا کیا ہے؟ ٹی وی کی تلاوت تمہاری تلاوت نہیں ہے، تم اپنی زبان سے تلاوت کرو گے وہ بات الگ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا وظیفہ بنا لو، ڈیلی کم سے کم ایک رکوع ہی صحیح، اس لیے کہ پوری دنیا شور کر رہی ہے۔ آپ دیکھو جہاں جہاں شور ہی ہو رہا ہے۔ پہلے میچز 5 دن کے ہوتے تھے، ایک دن ریسٹ کا ہوتا تھا، سال میں 2-4 ٹیسٹ میچ ہو گئے تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ آج روز ہی ٹیسٹ میچ، ادھر بھی ہو رہا ہے ادھر بھی ہو رہا ہے ادھر بھی ہو رہا ہے۔ ٹیسٹ ہو گیا تو ون ڈے لے کر آ گئے، ون ڈے دن میں نے اب نائٹ لے کر آ گئے، نائٹ میں پھر ٹائم نہیں تو 20 لے کر آ گئے کہ بھئی کسی طرح اسی میں لگے رہو، اور پھر اس میں شور شرابہ تالیاں چلانا سب ہو رہا ہے نا۔ یہ شور کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ناٹک کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ پٹاخے کیوں بج رہے ہیں؟ یہ آتش بازی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ گانے کیوں بج رہے ہیں؟ یہ چلاہٹیں کیوں ہو رہی ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ سنو گے قرآن پاک سے؟ سناؤں آپ کو؟ کوشش کرو گے سمجھنے کی؟ ہاں یا نہ کچھ تو بولو، نہیں تو نہ بھی بول سکتے ہو، میں کوئی مارنے والا نہیں آپ کو۔ سننا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون۔ 24ویں پارے میں یہ آیتیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذین کفروا، اور کافر بولے، کیا بولے؟ سنو، کون بولے؟ کیا بولے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن نہ سنو۔ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن پڑھتے تھے اس وقت لب مبارک سے پھول جڑتے تھے، وہ لبہائے مبارک کتنے پیارے پیارے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، امام عشق و محبت سے پوچھو، امام اہل سنت سے پوچھو، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت۔
پھول جھڑتے تھے، آقا قرآن پڑھتے تھے. سنو، آج اگر قاری ریاض الدین صاحب پڑھتے ہیں ہمارے دل میں کتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے. خود صاحب قرآن جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو اس قرآن کی تلاوت کا عالم کیا ہوگا، اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. لوگ سنتے جاتے تھے اور اس کے بعد مسلمان ہوتے چلے جاتے تھے. تو لوگوں نے دیکھا کہ جب حضور قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، تو کہا اس کو روکو، قرآن کی تلاوت کو روکو، نہ سنو اس کو. لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن نہ سنو. کیوں؟ کہیں اثر نہ ہو جائے تمہارے دل پر. یہ قرآن ایسی چیز ہے کہیں اثر نہ ہو جائے. اب اس کو روکیں کس طرح سے؟ کہا والغوا فیہ، اس میں خوب شور کرو، چلاؤ. تو جب میرے آقا قرآن پڑھتے تھے تو لوگ شور کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے کہ دوسرے لوگ قرآن نہ سن سکیں. جانتے تھے کہ قرآن سنیں گے ایمان لے آئیں گے، قرآن سنیں گے اچھے انسان بن جائیں گے، قرآن سنیں گے اچھے مسلمان بن جائیں گے. آج بھی وہی ہو رہا ہے. ہمیں قرآن پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، ہمیں ساری چیزوں میں لگا دیا گیا ہے. گانوں میں لگا دیا گیا، تالیوں میں لگا دیا گیا، شور میں لگا دیا گیا، کرکٹ میں لگا دیا گیا، فٹ بال میں لگا دیا گیا، WWF میں لگا دیا گیا. قرآن نہ سنو، قرآن نہ پڑھو، باقی سب چیزوں میں لگ جاؤ. شور شرابہ اتنا کرو کہ قرآن سنائی نہ دے. ارے یہاں تک کہ ہم جب تلاوت کسی جلسے میں شروع کرتے ہیں تو اس میں کتنے سننے والے ہیں، اس وقت بھی شور ہو رہا ہوتا ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کتنے لوگ دھیان سے سنتے ہیں؟ بہت کم لوگ. ابھی تلاوت ہو رہی ہے، باتوں میں لگے ہوئے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہو؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے. ہمارا کام تو قرآن کو دھیان سے سننا ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کہا شاید یوں ہی تم غالب آ جاؤ. آپس میں وہ بولے کہ ہم قرآن سے روک دیں گے لوگوں کو تو ہم غالب آ جائیں گے، ہم آگے بڑھیں گے. جب یہ قرآن سے دور ہو جائیں گے تو آگے بڑھ نہیں سکیں گے. پتہ چلا کہ ہماری کامیابی کا راز کس میں ہے؟ قرآن کریم سے قریب ہونے میں ہے. ابھی 18 ذی الحجہ گزری، کس کی تاریخ تھی یہ بھی ہم کو نہیں پتا. حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ تھی. مسلمانوں کو یہ بھی آج کل یاد نہیں رہا کہ کون سا مہینہ اور کون سی تاریخ گزری، کون سی تاریخ چل رہی ہے. آج اسلامی تاریخ کتنی ہے یاد ہے آپ کو؟ کتنی ہے؟ 23 ہو گئی یا 23ویں شب ہے؟ 24ویں شب ہے. آج کون سی شب ہے؟ 24ویں شب ہے. اسلامی تاریخ مغرب کے بعد چینج ہو جاتی ہے، انگریزی تاریخ 12 بجے کے بعد چینج ہوتی ہے رات، لیکن اسلامی تاریخ مغرب کے بعد چینج ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ مجھے بتاؤ. اس لیے سنی دعوت اسلامی آپ کا ساتھ چاہتی ہے کہ ہم آپ کے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، انہیں دین سے قریب کرنا چاہتے ہیں، انہیں قرآن سے قریب کرنا چاہتے ہیں، انہیں پیارے مصطفیٰ سے قریب کرنا چاہتے ہیں. آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، انشاءاللہ ہو جائے گا. انشاءاللہ ہو جائے گا تیرا بیڑا پار. آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار. انشاءاللہ ہو جائے گا تیرا بیڑا پار. آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار. آقا 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 پڑھیے نا. کیوں شرماتے ہو؟ جالنا والو، اورنگ آباد والو، پربنی والو، ناندیڑ والو، سب مل کر بولو مدینے والو. آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار.
انشاءاللہ ہو جائے گا تیرا بیڑا پار آقا کو پکار بندے آقا کو پکار آقا کو پکار بندے آقا کو پکار ان کے ہاتھ میں کل کنجی ہے رب نے انہیں مختار کیا رب نے انہیں مختار کیا ان کے ہاتھ میں کل کنجی ہے رب نے انہیں مختار کیا رب نے انہیں مختار کیا ہم کو ان کا منگتا بنایا اور انہیں سرکار کیا اور انہیں سرکار کیا ہم کو ان کا منگتا بنایا اور انہیں سرکار کیا اور انہیں سرکار کیا جو سرکار کے در کا گدا ہے جو سرکار کے در کا گدا ہے وہ خود ہے مختار آقا کو پکار بندے آقا کو پکار آقا کو پکار بندے آقا کو پکار انشاءاللہ ہو جائے گا تیرا بیڑا پار بولو آقا کو پکار بندے آقا کو پکار آقا کو پکار بندے آقا کو پکار آقا 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 جب سے ہوش سنبھالا میں نے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں ان کی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کب سے نعت شریف پڑھتے ہو ان کو میں جواب دیتا ہوں جب سے ہوش سنبھالا میں نے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں جب سے ہوش سنبھالا میں نے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں میں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں گستاخی نہ ہو جائے میں سنبھل سنبھل کے چلتا ہوں گستاخی نہ ہو جائے میں سنبھل سنبھل کے چلتا ہوں ماں کی دعاؤں کے صدقے میں ماں کی دعاؤں کے صدقے میں ہوگا بیڑا پار آقا کو پکار بندے آقا کو پکار آقا کو پکار بندے آقا کو پکار انشاءاللہ ہو جائے گا تیرا بیڑا پار آقا کو پکار بندے آقا کو پکار آقا کو پکار بندے آقا کو پکار آقا 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 مل کے پڑھو پکارو سرکار کو مجرم ہے ناکارا تو کیا در در کیوں کر خاسر ہو در در کیوں کر خاسر ہو قرآن میں فرمایا رب نے ان کے در پر حاضر ہو ان کے در پر حاضر ہو قرآن میں فرمایا رب نے ان کے در پر حاضر ہو ان کے در پر حاضر ہو خود وہ کریں گے تیری شفاعت خود وہ کریں گے تیری شفاعت پڑھ لے استغفار آقا کو پکار بندے آقا کو پکار آقا کو پکار بندے آقا کو پکار انشاءاللہ ہو جائے گا تیرا بیڑا پار بولو آقا کو پکار بندے آقا کو پکار آقا کو پکار بندے آقا کو